السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راوی کی صفت عدالت میں طعن کے جو وجوہات تھے اس میں سے آخری وجہ ہے سوء حفظ الراوی، سوء حفظ، حافظہ کی غلطی۔ محمد اویس نگرامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں حافظہ کی غلطی کی وجہ سے غلط بیانی صحت بیانی سے زائد یا برابر ہو۔ کیا مطلب؟ سیء الحفظ یا سوء حفظ کی تعریف کیا ہے؟ وہ راوی جس کے درستگی کے پہلو کو، ثواب کے پہلو کو، صحت کے پہلو کو، اس کے خطا اور اس کی غلطی کے پہلو پر راجح نہ قرار دیا جا سکے، اسی کو سوء حفظ کہتے ہیں اور اسی کو سیء الحفظ کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ اگر سوء حفظ ہمیشہ رہتا ہے، یعنی پیدائشی طور پر ویسے ہی، تو ایسے راوی کی روایت کو، تو ایسے روایت کرنے والے کی حدیث کو شاذ کہتے ہیں۔ یہ مولانا محمد اویس نگرامی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ لیکن اس کو شاذ اس وقت کہیں گے جب شاذ میں مخالفت کی شرط نہ لگائی جائے، ورنہ اس کی روایت کو مطلق طور پر ضعیف کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ صفت ضبط نہیں ہے، اس کا تفرد قابل قبول نہیں رہے گا۔ ہاں، اگر دوسری حدیث سے، دوسرے راوی کی وجہ سے اس کو تقویت مل جائے تو حسن غیری راوی کی روایت ہو سکتی ہے، ورنہ ایسے شخص کا تفرد جو سوء حفظ سے متصف ہو قابل قبول نہیں ہے، اور شاذ مطلق طور پر اسی روایت کو نہیں کہتے۔ شاذ وہ حدیث ہے جس میں ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے، تو یہ تو ثقہ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صفت ضبط اس کے اندر کہاں پائی جا رہی ہے جب سوء حفظ سے متصف ہے، لہذا شاذ اس کو نہیں کہیں گے۔ بس یہ ہے کہ اگر پوری زندگی اس صفت سے متصف رہا ہے تو اس کی روایت کو ضعیف کہیں گے، جب متفرد طور پر اس روایت کو روایت کریں۔ اور اگر طاری ہے، حادث ہے، کبھی واقع ہوا ہے، خواہ ذہن پہ چوٹ لگ گئی، گر پڑا، مار دیا کسی نے، یا ٹینشن ہوا، خواہ کتابوں کے جل جانے کی وجہ سے، بڑے بیٹے کے انتقال کر جانے کی وجہ سے، پراپرٹی کے جل جانے کی وجہ سے، برباد ہو جانے کی وجہ سے، تو جب طاری ہو یعنی بعد میں واقع ہوئی یہ چیز اس کے ساتھ سوء حفظ کا شکار وہ زندگی کے کسی مرحلے میں جا کر کے ہوا ہو تو وہاں دیکھا جائے گا۔ ذرا پڑھ لیتے ہیں پہلے محمد اویس نگرامی رحمہ اللہ کی عبارت کو۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ سوء حافظہ ہمیشہ اور ہر حال میں رہتا ہے تو ایسی روایت کو مختلط کہیں گے۔ اگر یہ سوء حافظہ ہمیشہ اور ہر حال میں رہتا ہے تو ایسی حدیث کو مختلط کہیں گے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی سوء حفظ سے پہلے کی باتیں مقبول ہیں اور بعد کی غیر مقبول ہیں۔ عبارت میں تھوڑی سی دقت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سوء حافظہ ہمیشہ اور ہر حال میں رہتا ہے، پہلے تو انہوں نے اس کو ذکر کر دیا ہے کہ اگر سوء حفظ ہمیشہ رہتا ہے تو ایسی روایت کرنے والے کی حدیث کو شاذ کہتے ہیں۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب بات یہ ہے
کہ اگر یہ صفت اس کی حادث ہو، بعد میں یہ صفت طاری ہوئی ہو، بعد میں یہ صفت کا وہ شکار ہوا ہو کسی بھی وجہ سے، ایک صورت یہ ہے اس کی۔ اب ہم مطلق طور پر لیں گے کہ اس کی روایت کا کیا حکم ہے۔ اگر یہ صفت ہمیشہ دامن گر رہی، پیدائشی طور پر اس کے ساتھ ہی، تو اس کی روایت کو ضعیف کہیں گے۔ اور اگر یہ حادث ہے، پڑھا لکھا حدیثوں کو بیان کیا، 50 سال کے بعد 60 سال کے بعد اس کا شکار ہو گیا، خواہ عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یا کسی حادثہ کی وجہ سے، تو اب دیکھا جائے اس کی جو روایت اختلاط سے پہلے، یعنی اب یہ سوء حفظ کا شکار ہوا ہے، اب اسے اختلاط واقع ہوا ہے، اب یہ نہیں تفریق کر پا رہا ہے کہ کیا بیان کروں کیا نہ بیان کروں، اب یہ حدیثوں کو آپس میں گڑبڑ کر دیتا ہے، تو دیکھا جائے کہ اس کی روایتیں جو پہلے کی ہیں اختلاط سے، سوء حفظ کا شکار ہونے سے، اس بیماری کے لاحق ہونے سے پہلے کی جو روایتیں ہیں وہ سب قابل قبول ہیں، اور جو بعد کی ہیں وہ غیر مقبول ہیں۔ اچھا، جن روایتوں کے بارے میں ہم یہ نہ سمجھ سکیں کہ یہ روایتیں پہلے کی ہیں کہ بعد کی ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہاں توقف اختیار کیا جائے گا۔ یہی نہیں، توقف اختیار کیا جائے گا، تھوڑا سا اور آگے چلیں۔ جو روایتیں پہلے کی ہیں ان کو لے لی، جو روایتیں بعد کی ہیں اختلاط کی اس کو نہیں لی، اور جن روایتوں کے بارے میں خود اس کی زندگی سے پتہ نہیں چل سکا کہ بعد کی ہے پہلے کی ہے، لیکن کچھ روایتوں کی تائید ہوتی ہے دیگر ائمہ کی روایات سے، تو اس کو بھی لے لیں گے، اور کچھ روایات ایسی ہیں جن کی تائید نہیں ہوتی ہے تو اس پہ خاموش رہیں گے، اور کچھ روایتیں ایسی ہیں جن کی مخالفت ہو رہی ہے، دیگر روایات کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، تو اس پر بھی رد کا حکم لگایا جائے گا، اس کو بھی ترک کیا جائے گا۔ یہاں آ کر کے 5ویں مرحلے میں توقف کیا جائے گا۔ پھر سے اگر راوی صفت سوء حفظ سے شروع زندگی سے متصف نہیں تھا، بیچ میں آ کر کے متصف ہو گیا، اختلاط کا شکار ہو گیا، اب اس کی روایت کا کیا حکم ہے؟ پہلی صورت میں تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگر پوری زندگی اس کا شکار رہا ہے تو اس کی روایت ضعیف ہوگی، لیکن اگر 50 سال 60 سال ہونے کے بعد ایسا ہوا ہے، اختلاط کا شکار ہوا ہے، تو دیکھا جائے جو روایتیں اختلاط سے پہلے کی ہیں ان کو لے لیں، جو روایات اختلاط کے بعد کی ہیں ان کو نہ لیں۔ اچھا، جن روایتوں کے بارے میں نہ پتہ چل سکے کہ یہ پہلے کی ہیں کہ بعد کی ہیں، تو وہاں توقف کریں نہیں، وہاں اور دیکھیں، اس کی کچھ روایتوں کی تائید دیگر ائمہ، دیگر محدثین، دیگر روات کر رہے ہیں تو اس کو بھی لے لیجیے، اور کچھ روایتیں ایسی ہیں جن کی تردید کر رہی ہیں دیگر روایات، دیگر روات تردید کر رہے ہیں، تو اس کو ترک کر دیجیے۔ اگر کچھ روایتیں ایسی بچتی ہیں کہ جن کی نہ تردید ہوتی ہے، نہ توثیق ہوتی ہے، نہ تائید ہوتی ہے، تو پھر ایسی روایات پہ توقف اختیار کیجیے۔ یہ ہے اس راوی کی روایت کا حکم جو سوء حفظ سے متصف ہو، جس کے حافظے میں گڑبڑی پیدا ہو گئی ہو، خواہ شروع زمانے سے یا زندگی کے کسی مرحلے میں آ کر کے، اس کی روایت کا یہ حکم ہے۔ یہ آخری ہے وہ صفت جس کی وجہ سے راوی کی صفت ضبط میں گفتگو کی جاتی ہے، کلام کیا جاتا ہے، اس پر نقد کیا جاتا ہے اور اس پر تنقید کی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔